بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے محفل کا سوال ہے، کیا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا ضروری ہے؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ بسم اللہ کہے بغیر وضو مکمل کرتا ہے تو کیا اس کا وضو ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہے، جی، اور بغیر جس میں بسم اللہ کی شروعات نہ ہوئی ہو وہ وضو نہیں ہے۔ تو اب اس بنیاد پر علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ وضو میں بسم اللہ کو واجب قرار دیتے ہیں، اور جمہور اہل علم جو ہے اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ جی، اب یہاں پر سب سے بہترین چیز جو مجھے پسند آئی وہ ہم اپنے ناظرین کے لیے پیش کریں گے کہ حدیث میں جو یہ بات بتائی گئی کہ بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہے، یہ لفظ لا جو عربی میں آتا ہے جی، 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، مطلب ہے ہی نہیں۔ جی، اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو بغیر بسم اللہ کے وضو ہوتا ہی نہیں۔ جی، دوسری چیز ہے، ہم کہتے ہیں لا صلاۃ بغیر وضوء، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے؟ صحیح نہیں ہوتی۔ مان لیجئے ایک بندہ آیا بغیر وضو کے ہے اور کہے کہ میں وضو سے نہیں ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، دیکھو میری نماز ہو گئی۔ اچھا، ارے نماز تو ہو گئی آپ کی، ہاں ہاں ہاں، لیکن وہ جو نماز قبول ہونا ہے، صحیح ہونا ہے، وہ نماز نہیں ہوئی۔ ہاں ہاں، تو اس معنی میں کیا کہ اگر آپ نے وضو کیا تو وہ وضو ہوا، لیکن وہ وضو صحیح نہیں ہوا۔ ہاں ہاں، تیسری چیز ہے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا تیار ہو تو آپ سے کہا گیا پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز میں ہو دل کھانے میں ہو۔ ہاں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کھانے میں ہو اور دل نماز میں ہو۔ جی ہاں، تو یہاں پر تیسرے میں کیا ہے کہ اگر آپ وضو کر لو گے بغیر بسم اللہ کے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن جس کمال درجے کا وضو ہونا چاہیے اور جس اجر کا باعث بننا چاہیے وہ بسم اللہ کے بغیر اس کے اندر وہ کمال نہیں پایا جائے گا۔ تو کل ملا کر آپ کے سوال میں ایک جملہ یہ تھا کہ کیا اگر بندہ بھول کر بسم اللہ نہ پڑھے، ہاں، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر بھی کسی بندے نے بسم اللہ نہ پڑھا ہو تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس کے اس سنت کے چھوٹنے سے اجر میں بہرحال کمی آئے گی۔ ہم فرق کریں گے اس بندے میں جس نے بسم اللہ سے وضو کیا اور اس بندے میں جس نے بسم اللہ سے وضو نہیں کیا، دونوں کا اجر ایک تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جی جی، لہذا بسم اللہ کہہ کر ہی وضو کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اور اگر کوئی بندہ کسی کو بیچ میں یاد آئے تو شیخ بن باز کہتے ہیں کہ بیچ میں بھی وہ درمیان میں صرف بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، جیسے کھانے کے درمیان میں کہا گیا وہاں تو، لیکن صرف بسم اللہ کہہ کے پھر جاری رکھے گا، وضو کو مکمل شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ پوری طرح سے بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا اور پورا وضو ہو گیا، نماز ہو گئی، تو اس کو کسی قسم کے وسوسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو مکمل ہے اور وہ اپنے وضو کا جو اجر ہے وہ پائے گا، اور اس کے بعد جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی وہ نماز مکمل ہوگی۔ اور اس میں صرف بسم اللہ کہنا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ہاں، یہاں پر بھی یہ علماء کے درمیان میں اس بات کو لے کر اختلاف ہے کہ کہیں پر بھی، اب مان لیجئے جہاں پر اگر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد پڑھتے، جی،
تو اس کا کیا مطلب؟ آپ صرف قل واللہ احد پڑھ کر ہٹ جاتے ہیں؟ نہیں. تو جہاں کہیں اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس کا مطلب صرف بسم اللہ بھی لیتے ہیں بعض لوگ، اور بسم اللہ کا مطلب یعنی وہ جملہ جس کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دونوں کی گنجائش ہے. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل جس کا مطالبہ کیا گیا وہاں پر پورا بسم اللہ پڑھا جائے گا، اور اگر کوئی صرف بسم اللہ کہہ کر بھی شروع کر دے تو حرج نہیں ہے. ٹھیک. اللہ تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. شکراً. تو ماشاءاللہ شیخ نے تسلی وقت جواب دیا ہے. جزاکم اللہ خیر. اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.